دیکھیے، یہ جو ایک ساتھی کا سوال ہے کہ کمر کی تکلیف کی وجہ سے یا کسی بھی تکلیف کی وجہ سے وہ اشارے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو جو ساتھی گروپ میں پرانے ہیں ان کو علم میں ہوگا، ان کے پاس شاید محفوظ بھی ہوگا کہ میرا اس پہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے جو میں نے یہاں کئی مرتبہ شیئر بھی کیا ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کے متعلق، اس کو دیکھ لیں۔ اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں یا کھڑے تو ہو سکتے ہیں لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ آپ قیام بھی چھوڑ دیں، آپ شروع سے ہی کرسی پر نماز پڑھیں۔ ہاں، اور کرسی پر بیٹھ کر اب دو صورتیں ہوں گی، قیام اب ختم ہو گیا، اب شروع سے آپ کرسی پر نماز پڑھیں گے۔ اس کے لیے قیام کی حالت ایسی ہوگی کہ بیٹھے بیٹھے آپ ناف پر جو ہے وہ ہاتھ باندھیں گے، اور پھر جب رکوع کے لیے جائیں گے تو آپ ہلکا جھکیں گے۔ سجدے کے لیے اب یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ٹیبل رکھی جائے یا آپ کے سامنے کوئی تختہ رکھا جائے، جیسے بعض جو نماز کے لیے بنائی ہوئی کرسیاں ہیں، وہ تختے آپ کے سامنے ہو تو آپ آرام سے جھک کر اس تختے پر یا اس ٹیبل پہ آپ سجدہ کر سکتے ہیں، تو پھر اب آپ کے لیے سجدہ کرنا لازم ہے۔ اب آپ اشارے سے نماز نہیں پڑھیں گے، آپ کہیں گے جی ہم جس مسجد میں نماز پڑھتے ہیں وہاں مجھے وہ کرسی میسر نہیں ہے، وہ تو اس کے لیے مجھے گھر میں کچھ انتظام کرنا پڑے گا، تو شریعت آپ کو کہتی ہے کہ پھر آپ جماعت کی نماز چھوڑ دیں اور سجدہ کرنے کے لیے اپنے گھر میں ہی رہیے اور گھر میں ہی نماز پڑھیں یا اپنے آفس میں نماز پڑھیں۔ سجدہ کرنا ضروری ہے، لیکن اتنا لازمی ہے کہ آپ اس جگہ پر جب آپ سجدہ کریں گے تو وہ جو سجدے کی جگہ ہے وہ آپ کے گھٹنوں سے 9 انچ زیادہ اونچی نہ ہو، 9 انچ زیادہ اونچی نہ ہو۔ اور اگر آپ اس چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے ہیں کہ سجدہ کرنے میں آپ کی کمر کو تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس صورت میں آپ رکوع بھی اشارے سے کریں، سجدہ بھی اشارے سے کریں، رکوع کے لیے ہلکا جھکیں گے اور سجدے کے لیے اس سے زیادہ جھکیں گے۔